مکھی گر گئی تو پورا ڈبو کر نکالیں گے۔ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ مکھی کسی پینے کی چیز میں چلی جائے تو اسے پورا ڈبو کر باہر نکال دینا چاہیے، تو پھر وہ چیز استعمال کر لیں۔ اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ راشد صاحب انڈیا سے۔ جی ہاں، صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اسے مکمل ڈبو کے باہر نکال دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے، تو یہ جائز ہے۔ اگر گر جائے تو اس کو ڈبو کے باہر نکال کے پھینک سکتے ہیں۔ اب اس میں پھر علماء نے بحث کی ہے کہ جسمانی شفا ہے یا مادی شفا ہے، یعنی روحانی شفا ہے یا مادی شفا ہے۔ بعض نے کہا اس سے تکبر ختم کرنے کے لیے کہا گیا یہ، واللہ عالم۔ اب یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ تو خلاصہ بہرحال حدیث کا یہی ہے کہ اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر عمل کرنا واجب ہو۔ حدیث میں اباحت ہے، اباحت یعنی امر اباحت کے لیے کہ یہ جائز ہے، یعنی کھانا اس سے ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا امکان تھا نا کہ مکھی گر گئی تو پتہ نہیں کھانا ناپاک تو نہیں ہو گیا، تو اس سے ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس کو ڈبو کے باہر نکال کے پھینک دیں آپ۔ تو نبی نے جو فرمایا شفا ہے تو شفا ملے گی، اب چاہے وہ مادی ہو چاہے وہ روحانی ہو۔ لیکن اگر کسی کی طبیعت میں بہت زیادہ گراوٹ ہے یا کھانا اتنا تیز گرم ہے کہ مکھی گر کے وہ پگھل گئی اندر، اس کی علائش نکل جاتی ہے، تو پھر یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جس کھانے کا تذکرہ ہے وہ تو نارمل کھانا جو عام طور پر جو نارمل ٹیمپریچر والا ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ تو تیز گرم کھولتی ہوئی چائے میں گر جائے، اس بیس پہ کوئی پوری چائے اگر نہ پیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے، یہ ایک جائز حکم ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ شوہر کو جھوٹی بیماری بتا کر طلاق لینا۔ عجیب، ایک لڑکی پہلے سے ہی لڑکے کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن گھر والوں نے اس کی زبردستی شادی کرا دی۔ اب لڑکی شوہر کو پسند بھی نہیں کرتی، لیکن اس کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتی، تو کیا لڑکی سے جھوٹ بتا کر کے مجھے فلاں بیماری ہے اور میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیا اس طرح وہ طلاق لے سکتی ہے؟ اسے گناہ تو نہیں ہوگا، جبکہ لڑکے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو پسند ہی نہیں تھا تو آپ کو اسی وقت اڑ جانا چاہیے تھا نا گھر والوں کے سامنے کہ میں نہیں رہ سکتی۔ اس وقت تو مان لیتے ہیں، پھر بعد میں میاؤں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ بعض مرد بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی پسند نہیں ہوتی، ابا اماں کے کہنے پر زبردستی شادی کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں پھر بیوی سے محبت نہیں کر رہے ہوتے۔ تو مشورہ میرا آپ کو یہی ہے کہ اب یہی مل گیا آپ کو، اسی کے ساتھ نبھا کریں، اور آپ نے خود بھی کہا اچھا ہے میاں، کوئی خرابی نہیں ہے، تو وہ پرانے والے کو جس سے بھی آپ کے سلام دعا تھی اس کو دل سے نکال دیں، یا سلام دعا نہیں بھی تھی پسند تھا آپ کو، اس کو دل سے نکال دیں۔ لیکن پھر بھی کوئی صورت نہیں بنتی، آپ کو طبیعت ہی مائل نہیں ہو رہی اس میاں کی طرف، دل ہی نہیں چاہ رہا، بالکل آپ کو حقوق کی تلفی ہو رہی ہے، اور پھر طلاق لینے کے بعد آپ کو یقین ہے کہ وہاں شادی ہو جائے گی، تو کیونکہ شادی بھی زبردستی ہوئی ہے آپ کی، تو پھر ایسی صورت میں شوہر سے طلاق مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ بجائے جھوٹ بولنے کے، جھوٹ کی جو ہے نا پاؤں نہیں ہوتے، وہ پکڑا جاتا ہے، اور ویسے بھی جھوٹ بولنا اچھا کام نہیں ہے، تو آپ شوہر کو صاف طور پہ بتا دیں کہ بھائی آپ میں کوئی خرابی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرے والدین نے لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ایسے صاف بات کیا تو شوہر سمجھدار ہوگا تو بات سنے گا اور پھر ایک فیصلہ کرے گا، بے وقوف ہوا تو وہ طلاق تو نہیں دے گا، لیکن زندگی بھر تانے دیتا رہے گا آپ کو کہ تم تو فلاں کو پسند کرتی ہو اور یوں کرتی ہو، اور نہ طلاق دے گا بلکہ آپ کو الٹا لٹکا کے چھوڑ دے گا۔ تو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، خلاصہ یہ نکلا، کیونکہ جب تک میاں کے حالات میرے سامنے نہ ہوں اور آپ کے حالات پورے طور پہ سامنے نہ ہوں تو مشورہ دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ ایسی صورت میں اگر آپ کو زبردستی شادی کی گئی ہے تو شوہر سے طلاق مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس اب کیسے مانگنی ہے، کیسے قائل کرنا ہے، یہ نو کمنٹس اس بارے میں، یہ آپ خود فیصلہ کریں۔